أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ. آپ سب کو رمضان کریم مبارک ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہترین انداز سے اس رمضان کی سعادتوں کو حاصل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کا دیدار نصیب اللہ تعالیٰ ہم سب کو کروا دے. اللہم آمین. آنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی نیت کو اپنے لیے خالص کر دے. آپ کے سامنے حدیث رکھتی ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ میں شرک کرنے والے لوگوں کے شرک سے غنی، بے پرواہ ہوں. جو کوئی بھی میرے لیے عمل کرے اور اس میں میرے غیر کو شریک ٹھہرائے تو میں اس سے بری ہوں، اور اس کا یہ عمل اسی کے لیے ہے کہ جس کو اس نے شریک ٹھہرایا. یعنی یہ عمل باطل اور بیکار ہے. تو جس کو شریک ٹھہرایا ہوگا عمل میں، نیت میں، تو پھر دراصل وہ کام پھر اسی شریک کے لیے جسے گاجا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ایسی تمام کام پھر باطل اور بیکار ہو جاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے لیے خالص کر دے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا. اللہم آمین. انشاءاللہ آج ہم دل کی اصلاح پہ بات کریں گے، اور دل کی اصلاح کے اعمالوں کو دیکھ رہے تھے. آج ہم انشاءاللہ 12 سبب پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دل کی اصلاح کے لیے کیا کرنا ہے. دعا کرنی ہے. یاد رکھیے اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دل کی اصلاح ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا. شیطان کیسے مزین کر دیتا ہے نا کہ ہماری جو غلطی ہوتی ہے نا، ہمیں کیسے ڈٹائی کی طرح جسے گاجر رول ادا کرنے والا بناتا ہے نا. تو یاد رکھیے جب بھی میں اور آپ اللہ کے حکموں کے آگے بڑا بنتے ہیں تو دل اور سخت ہو جاتے ہیں، اور شیطان ان عمل کو انتہائی خوبصورت بنا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی اصلاح اور تقویٰ اور حق اور ہدایت پر ثابت قدمی کے لیے اللہ رب العالمین سے اتنی دعا کیا کرتے تھے کہ ام
سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ تو ہم سب کے دلوں کو اس دین پر ثابت قدم رکھ۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اس دعا کو بھی آپ سب یاد کیجیے اور اپنی جسے کہا جائے نمازوں کا حصہ بنائیے، اپنے دن بھر جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں نا تو اس کا حصہ بنائیے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا ونورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعلنی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم اعطنی نورا۔ اے اللہ ڈال دے میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور بنا دے میرے لیے نور، میری زبان میں نور، اور بنا دے میرے پٹھے نورانی، میرا گوشت نورانی، میرا خون نورانی، میرے بال نورانی، میری جلد نورانی، اور ڈال دے میرے نفس میں نور، اور بڑھا دے میرے لیے نور۔ اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ نور عطا کرتی۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، انشاءاللہ آپ اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے تو اس کی برکت کو اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے اپنے تزکیے کی طرف۔ آپ کو بتایا بھی تھا کہ الحمدللہ لاسٹ کلاس میں کہ جب تک دل کی اصلاح نہیں ہوگی، یعنی دل میں اگر بگاڑ آ جاتا ہے تو پورے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے، تو سب سے زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے دل میں۔ اور یاد رکھیے جب دل میں بگاڑ آتا ہے تو دماغ تک اس کا اثر جاتا ہے، انسان کی سوچ اور اس کے جذبے بیمار ہو جاتے ہیں اور رویوں میں پھر ان کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ دراصل ہر بری عادت، ہر گناہ کا جو بیج ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بگڑی ہوئی سوچ یا بگڑے ہوئے جذبے سے نا۔ تو اس بگاڑ کی دو بنیادی وجوہات ہیں، ایک وجہ کیا ہے فطرت میں بگاڑ، اور دوسری وجہ کیا ہے جبلت میں بگاڑ۔ یاد رکھیے فطرت میں بگاڑ شبہات کی وجہ سے بگاڑ آتا ہے، اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ فطرت بگڑنے نہیں پائے، اس لیے قرآن کا آغاز کیسے کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ سے ہوا یعنی اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا ولا تکن فی مریۃ، تم کسی شک میں مت پڑے رہنا، اور مریۃ بھی شک کو کہتے ہیں، اسی لیے شاد ہوا تاکہ انسان قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ رہے۔ یاد رکھیے فطرت کا بگاڑ ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے، لہٰذا فطرت کو ہر حال میں بگڑنے سے بچانا چاہیے۔ جبلت کا بگاڑ آ جائے تو اس کو ٹھیک کرنا نسبتاً آسان ہے، اور جبلت میں بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ شہوات کی وجہ سے آتا ہے۔ جب شہوات بے قابو ہو جاتی ہیں، شریعت کی حدود توڑنے لگتی ہیں، تو جبلت میں بگاڑ واقع ہو جاتا ہے۔ جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی شریعت میں پوری گنجائش موجود ہے، لیکن جب یہ حدیں پار کرنے لگتی ہیں تو قرآن انہی خواہشات کے لیے ہوا کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی ایسی خواہشات جو کہ شریعت کی حدود کو توڑ کر پوری کی جائیں اور شریعت کا لحاظ نہ کریں، شریعت کے دائرے کے اندر مطمئن نہ رہیں، وہ خواہشات پھر بڑھ کر ہوا بن جاتی ہے اور انسان شہوت کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ قوت عدل اور قوت علم اگر یہ بے قابو ہو جائیں تو فطرت کے اندر شبہات آتے ہیں، اور اگر قوت غضب اور قوت شہوت بے قابو ہو جائیں تو شہوات کو شے ملنے لگتی ہے اور وہ بھڑکنے لگتی ہے۔ اگر کوئی دل کی اصلاح چاہتا ہے تو اللہ کی یاد اس کا ذریعہ ہے، دل کی زندگی اس کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ دل سلامت ہو تو یہ بڑی نعمت ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کی فطرت سلامت ہے، اور ایسا دل قیامت کے روز سب سے پریشیس دل ہوگا، سب سے قیمتی متاع ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹی، مگر وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن حکیم کیا فرماتا ہے؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر۔ تو مومنین کی ایک پہچان بتائی گئی کہ اللہ کا ذکر سن کر وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے میں اور آپ اپنے دل کو، جسے کہا جائے اللہ کی آیات کو سن کر
کر میرے اور آپ کے دل بھی کانپ جائیں اور اللہ کی خشیت سے ہم اللہ کی جو شریعت ہے اس کو توڑنے والے نہ بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کو سلامت رکھے۔ یاد رکھیے، ہر دنیا کی جو محبت ہے نا، یہ ہر برائی کی جڑ ہے، یہ دل کو بیمار کرتی ہے، یہ دل کو بگاڑتی ہے۔ تو اپنے آپ کو دنیا کی محبت میں اتنا ہی لگائیے جتنا دنیا کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے ہم خلاصہ قرآن کی طرف، لیکن اس سے پہلے اس کی تلاوت دیکھتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ خلاصہ قرآن، اس میں آج جز نمبر 17 کو دیکھیں گے۔ 17 جز کے اندر دو صورتیں آتی ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورہ الحج۔ سورہ الانبیاء میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسی لیے سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں مشرکین مکہ کی زندگی کے متعلق جو تصورات ہیں اس کی درستگی کی گئی ہے۔ نبوت کے بارے میں ان کی سوچ کی اصلاح اور دعوت توحید پر جو ان کے اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف جو وہ سازشیں کر رہے تھے اس پر انہیں جسے کہا ایک طرح سے ڈانٹا گیا ہے اور اس کے برے نتائج سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مشرکین عرب کی زندگی کے متعلق تصور یہ تھا کہ زندگی بس ایک کھیل ہے جسے چند روزہ کھیل کر بس یوں ہی ختم ہو جانا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے، کسی حساب و کتاب، کوئی جزا و سزا سے ان کو سامنا نہیں کرنا ہے۔ یہ تصور دراصل دعوت سے بے پرواہی کا سبب تھا۔ مراد ہے جب انسان کا کنسپٹ یہ رہے کہ کوئی جزا و سزا ہی نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے، تو پھر انسان کیوں سامنے والے کی دعوت کو سنے گا نا؟ تو عموماً کیا ہوتا ہے، جب اس چیز کے اندر شرح صدر نہیں ہوتا تو پھر انسان ایسی آئی ہوئی دعوتوں سے بے پرواہی جسے کہا جائے برتتا ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جھنجھوڑا ہے اور پھر فرمایا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، ایک دم منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس حساب کی بات کر رہے وہ کوئی دور نہیں ہے بلکہ تمہارے سروں پر کھڑا ہے۔ اب تمہیں غفلت وار لاپرواہی چھوڑ کر اپنی عاقبت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور عاقبت سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لو۔ اب دیکھیے نا کہ ہم میں سے جو بھی چاہتا ہے نا کہ وہ غفلت سے نکلے، دنیا کے جو ایک دنیا میں جو ایک ہوتا ہے نا انسان کھیل تماشا جو کرتا ہے اور اس انداز سے لاپرواہی سے زندگی گزارتا ہے، تو ہر ایک کو جسے کہا جائے اپنی اس غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر اپنی عاقبت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا
چاہیے اور اللہ کے نبی کی دعوت کو سمینا واتانا کہنا چاہیے۔ اسی لیے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جس چیز نے انہیں دور کیا ہوا تھا وہ ان کے نبوت کے بارے میں غلط تصورات تھے۔ وہ اپنے نبی کی بات اس لیے دھیان سے نہیں سن رہے تھے کہ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ کوئی انسان بشر نہیں بن سکتا۔ میری مراد ہے کہ یعنی کوئی جو انسان ہے وہ کیسے جیسے کاجر نبی ہونا نبی نہیں بن سکتا، محمد تو بس بشر ہے لہٰذا یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے تو پھر کیا ہے ان کا یہ عظیم الشان کلام، اسے کیا نام دیا جائے گا؟ تو پھر کچھ کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، کسی نے کہا یہ بیکار قسم کے خواب ہیں، اور کبھی کوئی کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور یہ ایک شاعرانہ کلام ہے۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نہیں ہو مگر وہ اسے مشکل سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے جو بھی اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھے کہ کلام کو سنے نا اور کلام کو سنے مگر استمعوا غور سے نہ سنے، تو بات ہے کہ پھر انسان کو نصیحت اثر نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا اس حال میں کہ ان کے دل غافل ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے خفیہ سرگوشی کی جنہوں نے ظلم کیا تھا یہ تم جیسے ایک بشر کے سوا ہے کیا؟ تو کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میرا رب آسمان و زمین ہر بات کو جانتا ہے اور وہی سب کو سننے والا سب کو جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، بس یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے۔ جن کو نہیں ماننا وہ بہت ساری مطالبے شروع کر دیتے ہیں۔ عمومی رویہ لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جو کہ انسانوں میں ہی سے مبعوث اللہ تعالیٰ کرتے ہیں لوگ اس کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتے، دراصل اس سے زیادہ وہ اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنا نہیں چاہتے نا، تو پھر جو پیغام لاتا ہے اس پر اعتراضات کر دیتے ہیں کہ یہ ہم اس کو کیسے پیغمبر مان لیں، کیسے نبی مان لیں، ہمیں کیا ہمارے پاس مطلب یہ تو ہمیں جیسا انسان ہے بشر ہے تو کیسے ہم اس کی باتوں کو سچا جانیں۔ ان کا یہ تصور کہ انسان نبی نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، بس ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے انہیں محض جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ عام انسانوں جیسے انسان ہے، بشر ہے، انسان کو کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ان کے جسم بھی ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ جب قوموں کے اندر بہت زیادہ شرکام ہو جاتا ہے، قومیں جسے کہا جائے جو صحیح راستہ ہے اس سے ڈیویٹ ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر کی کڑی ہے اس میں لاسٹ پیغمبر تھے، تو لہٰذا کوئی بھی پیغمبر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا۔ اصل بات ہے نا کہ جب دل جو ہے نا یاد رکھیے کہ جب دل انسان کا ایکسیپٹ نہیں کرتا اور انسان مختلف انداز سے تعویلیں کرتا ہے نا، یعنی ایک طرح سے فن کی طرح مذاق اڑانا، اس انداز سے استہزاء کرنا، طنز کرنا، تو پھر ایسے دلوں پر کلام پھر اثر نہیں کرتا۔ یاد رکھیے حضرت علی یا حضرت حذیفہ کا کہنا ہے کہ دل چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قالب دل ہوتا ہے جس میں چراغ روشن ہوتا ہے۔ کس چیز کا چراغ؟ یعنی چراغ جو روشن ہوتا ہے یہ قرآن کا نور ہے، یہ مومن کا دل ہوتا ہے۔ دوسرا بند دل ہوتا ہے، یہ کافر کا دل ہوتا ہے، یعنی کسی طرح کی کوئی روشنی اس کے دل کے اندر جاتی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا دل ہی بند ہے، تو جو پیغام ہے وہ جائے اندر تو کیسے جائے۔ تیسرا اوندا کیا ہوا دل ہوتا ہے، یہ منافق کا دل ہوتا ہے۔ اور چوتھا وہ دل ہے جس میں دو مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ ایمان کی طرف کھینچتا ہے اور دوسرا مادہ نفاق کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال بھی کیے۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا دل مومن کا دل بنے جس میں یہ قرآن کا نور، الحمدللہ اس قرآن کے نور کے ذریعے سے میں اور آپ الحمدللہ اللہ کے اذن سے زندگی گزاریں، اور یہی دراصل صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اب آگے سے بتایا جب ان بشر انبیاء کی دعوت کا انکار کیا گیا تو ہم ایمان لانے والوں کو نجات دی اور جنہوں نے انکار کیا ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفین۔
پھر دیکھ لو کہ آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ آپ اپنے بارے میں نہیں جاننا چاہتی؟ لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ میں اور آپ اپنے رب کی معرفت کو نہیں پا سکتے جب کہ آپ اپنے آپ کو نہ جانیں، اپنے آپ کو نہ پہچانیں، سیلف ریکگنائز خود کو نہیں کریں گے تو گاڈ ریکگنائزیشن کیسے پیدا ہوگی؟ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے بارے میں جانیں، اور یہ کتاب ہے جو کھول کھول کر آپ کو آپ کے بارے میں بتائے گی۔ ہمارا ذکر کہیں بھی اچھے لفظوں میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم بہت کوریدتے ہیں نا، اور کیا کیا باتیں ہوئی اور کیا میرے بارے میں بتائیں، کیونکہ انسان اس چیز کے اندر کیوریس ہے کہ اس کی تعریف ہو، اس کے بارے میں پتا چلے۔ تو میں اور آپ کیا نہیں سمجھنا چاہتے اپنے بارے میں، اپنے ذکر کو پڑھنا نہیں چاہتے جس کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتا دیا؟ تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ، ہم میں سے جو بھی چاہتا ہے نا کہ اپنی، جسے کہا جائے، اپنے آپ کو سمجھنے کے بعد اپنے رب کی معرفت کو حاصل کریں، تو یہ کتاب ہے جو آپ کو آپ کا بھی بتائے گی کہ آپ خود کیا ہیں، انسان کیسے وجود میں آیا، کیسے کیا چیز اس کے لیے فلاح کا راستہ ہے، کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ، اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنے رب کی معرفت بھی دے دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عرب سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، بلکہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس کی دوسری وجہ ان کی زندگی کے متعلق نظریہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس کائنات کی تخلیق کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، یہ جو کریشن ہے اس کا کوئی پرپس نہیں ہے، محض اللہ نے دل لگی کے لیے بنایا ہے۔ جب کائنات کا کوئی مقصد ہی نہیں تو پھر ہماری زندگی بھی کھیل تماشے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، جسٹ فن آف دا لائف۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہاں ہر عمل سے باس پرس ہوگی اور اس پر جنت و جہنم میں بھیج دیا جائے گا، یہ تو کسی دیوانے کا خیال ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی مقصد پیدا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کھول کر میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان و زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو کوئی کھیل بنائیں تو یقیناً اسے اپنے پاس سے بنا لیتے، اور ہم کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا دماغ کو چل دیتا ہے، بس اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، اور تمہارے لیے اس کی وجہ سے بربادی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں آ کر پرپز آف لائف کو نہیں جانے، وہ نہ دیکھے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، میرے بنانے کا مقصد کیا ہے، اتنی کریشن ہے کیوں بنائی ہے۔ اگر میں اور آپ اس جسے کہا جائے مقصد سے غافل ہو کر دنیا سے چلے گئے تو دیکھیے کتنا خسارہ ہے، باس پرس تو ہونی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن نعمتوں کا تو حساب ہونا ہی ہے۔ یا تو ہر انسان کا ایک گھر جنت میں ہے اور ایک جہنم میں، اب میرے اور آپ پر ہے ہم کون سا گھر چاہتے ہیں۔ تو اصل بات ہے جس کو اس قرآن مجید پر ایمان لائے گا، اس کے اندر جو کچھ بتایا گیا اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا، حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھے گا، تو انشاءاللہ ضرور فلاح پا جائے گا۔ اب دیکھیے کائنات کی تخلیق کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہم حق کو تسلیم کرنے اور حق کا انکار کرنے والوں کو یوں ہی چھوڑ دیں۔ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، جو لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں وہ ہمیشہ غالب آتے ہیں، اور باطل کے ساتھ ہمیشہ تباہی سے دوچار ہوتے ہیں۔ باطل کی پیروی کرنے والے، آپ دیکھیں نا، جب اسلام اسٹارٹ ہوا تھا، پھیل رہا تھا، تو جو حق کے ساتھی تھے شروع میں تھوڑے تھے، لیکن آخرکار کیا ہوا، پورے عرب پر اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور باطل جسے کہا جائے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اب آگے سے ایک اور دلیل دی جا رہی ہے، قرآن مجید ہمیشہ توحید کا مسئلہ سادے سے دلائل میں سمجھاتا تاکہ ہر سطح کا آدمی اسے آسانی سے سمجھ سکے۔ اسی لیے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اور سب جواب دہ ہیں۔ یعنی جس طرح ایک گھر ایک ادارے کے دو یا دو سے زیادہ سربراہ ہوں تو وہ چل نہیں سکتا، تو پھر اتنی بڑی کائنات کے اگر دو سربراہ ہوتے
تو یہ کیوں کر چلتے؟ بہت جلد دونوں میں اختلاف ہوتا نا، ہر ایک چاہتا کہ میری بات مانی جائے، دونوں کے درمیان کشمکش ہوتی اور نظام کائنات تباہ ہو جاتا۔ ذرا سوچئے، اگر صدیوں سے یہ کائنات کا نظام مسلسل چل رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ کائنات کا صرف ایک ہی خدا ہے اور وہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ اپنے رب کو مان جائیں کہ وہی رب ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کے دل میں اپنی رب کی بڑائی دے دے۔ اور باقی سے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تمام رسولوں کی بھی یہی دعوت تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا کرو؟ فَاعْبُدُونِ، بس میری عبادت کرو۔ تم ہر چیز کس کی عبادت یعنی کرنی چاہیے؟ ہر ایک کو اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور یہی دراصل ہمارا پرپس آف لائف ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، اس کو بڑا مانیں، اس کو الوہیت کے درجے پہ لائیں، ربوبیت کے درجے پہ لائیں، اس کے تمام اسماء و صفات کو مانیں، اسی کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اپنی عبادت کرنے والا بنا دے، کیونکہ دیکھیے عربوں کا نظریہ تھا کہ فرشتے دراصل اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، جو انہیں مانتا ہے یا اللہ کی جانب اس کی سفارش کرتی ہے، یعنی جو اس عقیدے کو مانے گا تو یہی جو نعوذ باللہ فرشتے بھی یہ اللہ کی سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ۔ انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، نعوذ باللہ، وہ پاک ہے، بلکہ وہ بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے، وہ اس کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اسی کے لیے جسے وہ پسند کرے، اور وہ اسی کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ ہے فرشتے کہ اللہ کی خوف سے ڈرنے والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی خشیت دے دے اپنی، ایسی خشیت کی جو ہمیں گناہوں سے روک دے، جو ہمیں نیکیوں پر جما دے، ایسی خشیت کی جس کے بعد انسان واقعی اللہ کا بندہ بنے، اس کی عبادت کرے، اس کے حکموں کے مطابق چلے، اور ہر معاملے میں سمینا و اطاعنا کہنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی خشیت عطا کر دے، اللہم آمین۔ دعا بھی آتی ہے نا، اس کو یاد کر لے، دیکھیے فرشتوں کی صفت بتائی گئی ہے نا، تو میں اور آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تحون به علینا مصائب الدنیا اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہماری اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں۔ اللہم آمین۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، تو ہماری کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ دے، اللہم آمین۔ اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر ڈال دے، ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اللہم آمین۔ نہ ہماری علم کا ذریعہ بنا اور ہم پر اس کو نہ مسلط کر جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین انداز سے مجھے اور آپ کو اپنی خشیت دے دیں، اپنے حکم کو ماننے والا بنا دیں۔ یاد رکھیے یہاں پہ تو خاص کر بات ہو رہی نا، وہ سفارش نہیں کرتے مگر اسی کے لیے جسے وہ پسند کرے۔ یاد رکھیے کل فرشتے اگر سفارش کریں گے یا کوئی بھی جس کو اللہ تعالیٰ اذن دے گا تو اس میں دو کنڈیشن، نمبر 1 اللہ تعالیٰ جس کو اذن دے گا، پھر یہ کہ جس کو اللہ پسند کرے وہی جسے کہا جائے سفارش کریں گے۔ اب آگے سے کائنات سے متعلق تحقیق کرنے کے لیے جو جدید سائنس ذرائع تخلیق کیے گئے، ان کے ذریعے سے سائنسدانوں نے کائنات کے جو راز کھولے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان
پہلے گولے کی تمانند تھے، پھر اس گولے میں ایک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں وہ گولا پھٹا اور مختلف ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے کائنات کی تخلیق کے حوالے سے یہ تصور پیش کیا تھا، وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا۔ اور کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھا کہ بے شک سارے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے سے جانداروں کی تخلیق کے متعلق بتایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے پانی سے ہر چیز بنائی تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی زندگی کی بقا کے لیے کتنا اہم ہے۔ دعا کیجیے کہ میں اور آپ اس نعمت کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ آگے سے پہاڑوں کی حیت اور اس کے مقصد کو بتایا، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دیں، اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راہ پائیں۔ یعنی پہاڑ کیا ہے؟ زمین کی کیل ہے۔ نیل ہوتی ہے نا کیل جس کو ٹھوکا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے زمین کو ہلنے سے روکا ہوا ہے۔ دیکھیے پہاڑوں پر تحقیق کرنے والے سائنسدان کہتے ہیں کہ پہاڑ زمین میں 13 کلومیٹر تک تھکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیجنیشن میں لائیے کہ 13 کلومیٹر، اور انہی سے زمین کا یہ بیلنس جسے کہا جائے برابر رہتا ہے۔ اگر یہ بیلنس نہ رہے تو زمین تو بس گھومتی رہے۔ اسی وجہ سے ہم زمین پر گھر بنا سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ اگر یہ ہر وقت حرکت کرتی رہتی تو ہم اس پر زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑوں کو ٹکڑوں کی صورت میں بنایا، طویل دیوار کی صورت میں نہیں بنایا، اور جہاں بڑے بڑے پہاڑی سلسلے بنائے وہاں بھی جگہ جگہ ایسے راستے بناتے تاکہ انسانوں کی نقل و حرکت میں آسانی رہے۔ سبحان اللہ۔ کون کر رہا ہے یہ ساری چیزیں؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ آگے سے مزید بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بڑی سوچ سمجھ کر اور انسانی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر تخلیق کی ہے، اسی لیے آسمان، زمین، آسمان ہے، سورج ہے، چاند کی تخلیق کا ذکر کیا۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب ایک دائرے میں تیرے ہیں نا۔ کیسے سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہے نا۔ ہر کوئی جو بھی اللہ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ وہی کرتے۔ ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور انسان اپنے اختیار کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے معبودوں کی حیثیت واضح کرتے فرمایا، کیا کہا؟ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے؟ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے سے بتائے کہ عرب لوگ دین کے معاملے میں بڑی بے پرواہی برتتے تھے، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے ہوں، یہاں تک کہ اسی انداز زندگی میں ان کی عمریں گزر گئیں۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اب بھی کیا وہ غالب ہیں؟ اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ اس سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے اطاعت کو کیا کچھ دنیا کا سر و سامان نہیں دیا نا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں نا انہوں نے اس کے باوجود اپنے رب کو نہیں پایا۔ نعمتیں تو لیتے گئے، طویل عمر ان پر گزرتی گئی، لیکن کیا ہے اس کے باوجود اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی اور پرورش سے یہ غلط فہمی میں پڑ گئے کہ یہ سب کچھ ان کا کوئی ذاتی جسے کہا جائے کمال ہے، جس کا چھیننے والا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اپنی خوشحالیوں سرداریوں کو یہ لازوال سمجھنے لگے اور ایسے کہتے ہیں نا مست ہو گئے کہ انہیں کبھی یہ خیال تک نہیں آتا تھا کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو ان کی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ کفر کیا ہے؟ الحمدللہ گھٹ رہا ہے، بتایا جا رہا ہے نا، نن
اللہ تعالیٰ کہہ رہے اَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اب حالت یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کفر گھٹتا جا رہا ہے اور دولت اسلام وسعت پذیر ہے، مسلمان علاقے پر علاقے فتح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا کفر کو سمیٹتا اور اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھ کر بھی یہ کافر سمجھتے ہیں کہ وہی غالب رہیں گے؟ اب تو اس دنیا میں بھی مغلوبیت اور ذلت ان کا مقدر بنتی دکھائی دے رہی ہے، اس کے باوجود قرآن کو نہیں لیں گے، نصیحت نہیں پکڑیں گے۔ اصل بات ہے یہ اللہ کا جسے کہتے ہیں قانون ہے کہ وقت آتا ہے کہ الحمدللہ حق کا بول بالا ہوتا ہے نا، اور کفر تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اسی لیے بتایا قرآن ایک نصیحت ہے، وَحَذَا ذِکْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ۔ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اتنا عظیم الشان کلام اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصیحت کے لیے نازل کیا، اگر تم اس سے بھی انکار کرو گے تو پھر سابقہ انبیاء ان کی دعوت کا انکار کرنے والی اقوام کے انجام پر تو غور کرو۔ اس سے پہلے انبیاء نے جو اپنی قوموں کو جھٹلایا، آج وہ قومیں نظر آتی ہیں؟ قریش مکہ نظر آتی ہیں؟ نہیں نظر آتی نا۔ ان کے انجام پر غور کر کے نصیحت پکڑو، عبرت لو۔ اسی لیے آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیا کہ عرب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، وہ اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ تو اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام ان کی دعوت، جو اب قوم کے رویے کا تذکرہ آگے بڑی تفصیل سے کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ابراہیم کی دعوت اور پیغام وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان سے تو تمہارا جسے کہا جائے بڑا جسے کہا جائے تعلق ہے، وہ ابراہیم کے ورثہ کا تو رویہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ نمرود کے پیروکاروں کا رویہ ہے جو تم قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہے ہو۔ یہ کسی صورت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلانے اور اس پر فخر کرنے کے مستحق نہیں، اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور بلا شبہ ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، اور ہم اسے جاننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی سمجھ بوجھ دے دے، رشد دے دے۔ اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِی من شر نفسی۔ مانگا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو رشد دے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے خالق کو پہچانیں۔ تو نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گھر والوں کو دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے پایا، اس لیے ہم بھی کریں، اور یہی ایک مزاج ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کر رہے ہیں، جو ہم نے اپنے خاندان میں دیکھا، ہم بھی وہی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ لوگ کہنے لگے تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا ہم سے محض مذاق کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا، یہ مورتیاں اللہ کے مقابلے میں کسی کام کی نہیں۔ جب قوم نہ مانی تو انہیں چیلنج کرتے ہوئے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اور اللہ کی قسم تمہارے جانے کے بعد میں ان کے خلاف ایسی تدبیر کروں گا جس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ واقعی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر ایک دن کیا ہوا، جب ان کا کوئی میلہ تھا، سارے لوگ میلے پر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر بت خانے میں گھس گئے اور ایک طرف سے شروع ہو کر آخر تک سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سب بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ جب یہ جواب نہیں دے گا تو لوگ ضرور جسے کہا جائے سوچیں گے۔ شام کو جب لوگ واپس آئے، بت خانے کا منظر دیکھا تو پریشان ہی ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کام کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا ابراہیم نے ہی کیا ہوگا کیونکہ وہ انہیں ماننے سے انکاری ہے اور ان کے خلاف باتیں بھی کرتا ہے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، پکڑ کر لوگ لے آئے، پوچھنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا منظر تو بتا رہا ہے کہ اس بڑے نے یہ سب کچھ کیا، دوسری بات یہ ہے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر وہ بولتے ہیں تو خود ان سے پوچھو۔ اب قوم ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی بات کے سامنے لاجواب ہو گئی، سب سوچ میں پڑ گئے کہ ابراہیم کو کیا جواب دیں۔ قرآن کے الفاظ میں ان کی یہ حالت ہے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ تو اپنے دلوں کی طرف لوٹے، یعنی سوچنے لگے اور کہنے لگے یقیناً تم خود ہی ظالم ہو۔ بے شرم سے ان کے سر جھک گئے اور کہنے لگے تجھے معلوم تو ہے کہ یہ انہیں بولتی نہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ پھر کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دیتی ہے اور نہ تمہیں نقصان پہنچاتی، اور پھر تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟
اللہ نے جو تمہیں عقل دی ہے وہ کہاں لگاتے ہو؟ یہ عقل کی بنیاد پر تم کو اشرف مخلوقات میں بنایا تھا، لیکن جب عقل انسان کی دین کے بارے معاملے میں کام ہی نہ کرے اور انسان اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرائے تو پھر آپ سوچیے نا، انسان اسفل سافلین کے درجے پہ چلا جاتا ہے۔ اتنی واضح دلیل کے بعد سوچنے اور مان لینے کے بجائے کیا باپ دادا کے دین کی کمائی ہے، ایک ہوتا نا حمیت ان پر غالب آ گئی اور کہنے لگے آج اپنے دین کی خدمت اور تحفظ کا موقع ہے، اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو آگ میں ڈال کر نشانی عبرت بنا دو۔ اب کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا اور آگ میں ڈالنے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا۔ سب لوگ جھوٹے مذہب کے جسے کہا جائے جنون میں ایک دوسرے سے بڑھ کر آگ جلانے کے لیے ایندھن جمع کرنے لگے، اور مقررہ دن آیا تو تماشا دیکھنے کے لیے پورا جمع غفیر جو ہوتا ہے نا وہ امڑ آیا۔ پھر کیا ہوا، آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ لوگ اپنے باپ دادا کے دین کے باقی کا انجام دیکھنے آئے تھے، لیکن وہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے کہ ابراہیم اتنی بڑی آگ میں جلنے کے بجائے اس میں یوں گھوم رہے ہیں جیسے کوئی باغ میں سیر کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ قُلْنَا یا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈی اور سلامتی بن جا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں کو انتہائی خسارے والا کر دیا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی علاقے عراق سے ہجرت اختیار کی اور فلسطین میں تشریف لے گئے، اور ہم نے اسے اور لوط کو سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکت رکھی۔ آپ دیکھیے، جب انسان اللہ کی خاطر کسی چیز کی پرواہ نہ کرے اور بس اپنا ایمان، دین اور اللہ کی معرفت جس کے دل میں آتی نا، وہ سب کچھ کھونے کے باوجود بھی اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے نا۔ آپ دیکھیے کیسے اللہ کی اذن سے آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی، اور سب تو اتنی سب کچھ تیار کر رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت کا پہاڑ بنایا، وہ جمے رہے، اور واقعی اللہ نے پھر کیسے ان کو نکالا، کیسے بچایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی دین کے معاملے میں استقامت کا پہاڑ بنا دے۔ اب آگے سے کیا ہوا، سورت کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ عرب جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے تھے کہ وہ انسان اور بشر ہے اور ان کی نظر میں کوئی بشر نہیں بن سکتا۔ تو اس کے جواب میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا، اور ہم نے تجھ سے پہلے بھی نبی بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے، پس ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، اور ہم نے انہیں محض جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، یا پھر سے کھانے پینے کے علاوہ دوسرے بھی جو بھی کاموں کا ذکر ہے جن کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ تمام جسے کہا جائے کام انبیاء کو پیش آتے تھے نا۔ اب آپ دیکھیے لوط علیہ السلام کو ایسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جو اخلاقی اعتبار سے بہت گرے ہوئے لوگ تھے، تمام پر کوشش کے باوجود وہ اپنی جسے کہا جائے غلط کاموں سے باز نہیں آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ان سے نجات عطا فرمائی۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاسِقِينَ۔ اور لوط ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا اور اسے اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کیا کرتے تھے۔ ہومو سیکسول تھی یہ وہ قوم تھی جس نے ایسے تعلق کو قائم کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ یقیناً وہ برے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں برے لوگ تھے جو نافرمان تھے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یقیناً وہ نیک لوگوں سے تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ 950 سال تک دعوت دیتے رہے، قوم نہ مانی تو شدید پریشان ہوئے اور بالآخر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی جب اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کے خلاف اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ آگے سے ایوب علیہ السلام جن کو بیماری لگ گئی تھی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کرتی ہے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یاد ہے ایوب علیہ السلام کی جو امتحان تھا کتنا لمبا،
اس کے باوجود بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کو سے کیسے کہہ رہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بس تکلیف پہنچی اللہ تعالیٰ اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بیماریوں میں، تکالیف میں، پریشانیوں میں، غم میں، دکھ میں ہے نا، وہ اس کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی جیسے پکار سنی، وہ اسی طرح سب کی پکار سنتا ہے نا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اصل بات ہے کہ اللہ کی بات کو مانیں اور اس پر ایمان لائیں، انشاءاللہ اللہ ضرور سنتا ہے۔ پھر آگے سے یونس علیہ السلام بھی اپنے قوم کے رویے سے نہایت جسے کہا جائے ایک طرح سے پریشان تھے اور انہیں چھوڑ کر چل دیے، سمندر میں سفر کر رہے تھے تو کیا ہوا، مچھلی نے نکل لیا، ایک مصیبت کے بعد کیا دوسری مصیبت میں گر گئے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفتار نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ انسان بس اللہ کو پکارے، اللہ ضرور سنتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ یہ دعا کے حوالے سے یہ آیت کریمہ کے نام سے ہے نا، یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے فرمایا کہ جب انہیں مچھلی نے نکل لیا تو انہوں نے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس دعا کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے متعلق فرمایا، جس مسلمان نے بھی ان الفاظ کے ساتھ کسی معاملے میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ضرور قبول فرمایا ہے، مگر اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے گا میں تو محلے والوں کو بلا کر آیت کریمہ کا ورد کرایا جا رہا ہے، اور بلکہ مصیبت زدہ خود یہ دعا کرنی چاہیے نا، جو بھی اس مصیبت میں اس کو خود یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور کسی مخصوص عدد میں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب تک مصیبت ختم نہ ہو بس یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی باذن اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو پڑھنے والا بنا دے۔ اب آگے سے کس کا ذکر ہے، زکریا علیہ السلام کہتے ہیں بڑھاپے میں پہنچ گیا ہوں مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ وزکریا اذ نادى ربه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میری رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی سب وارثوں میں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور کیا کیا، اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، بے شک وہ نیکیوں میں بہت جلدی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے رمضان کی گھڑیوں میں خوب نیکیوں میں بھاگنے والا بنائے اور کیا کہتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی خوب خوب اپنے رب کو پکارنے والا بنا دے اور خوب خوب عاجزی کرنے والا بنا دے۔ اب آگے سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بات کہ انبیاء کی پریشانیوں اور مصائب کے واقعات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر کی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا فرمایا، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ تو ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم عطا کیا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے، اور پرندوں کو بھی اور ہم ہی کرنے والے تھے۔ اللہ جس کو چاہے جو نعمت دے دے، بس اللہ کے خزانوں سے مانگ لیجیے رمضان کی گھڑیوں میں، اور ہم نے اسے تمہارے لیے ذرا بنانا سکھایا تاکہ وہ تمہاری لڑائی سے تمہارا بچاؤ کرے، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ اتنی نعمتیں لے کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ اور سلیمان کے لیے ہوا مسخر کر دی جو تیز چلنے والی تھی، اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی، جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے، اور کئی شیطان جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ وہ کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ ان انعامات کا تذکرہ کرنے کا کیا مقصد تھا، یہی کہ انبیاء انسان ہوتے ہیں، وہ انسانوں والے جذبات، خواہشات، خوشیاں، پریشانیاں یہ ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، یہ چیزیں ان کو بھی متاثر کرتی، لہٰذا یہ سمجھنا
کہ نبی جو نبی ہے وہ انسان نہیں ہوتا، یہ انتہائی جسے کہا جائے ایسی سوچ ہے کہ جو کہ انسان کی عقل سے میچ نہیں کرتی اور اللہ کے اصولوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بات یقین کے ساتھ سمجھا دے کہ واقعی انبیاء انسان ہیں، اور ہمیں کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو لہٰذا اللہ اپنے کاموں کے لیے چنتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب بتا دی کہ دین اصل میں ایک ہی ہے، فرقے لوگوں کی کارستانیاں خود سے لوگوں نے بنائی۔ اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ بے شک یہ ہے تمہاری امت جو ایک ہی امت ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، سو میری عبادت کرو۔ اور وہ اپنے معاملے میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایسے امت فرقوں میں بٹ جاتی ہے نا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، پھر اگر انسان دیکھیں نا، جو فرقہ واریت ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، یاد رکھیے ایک اختلاف ہوتا ہے لا علمی کی وجہ سے، تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ علم حاصل کر لیجیے، انشاءاللہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور ایک اختلاف ہوتا ہے جسے کہا جائے علم آنے کے بعد، یاد رکھیں یہ بدترین اختلاف ہے۔ ایسے موقع پر امت بکھر جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، ہر ایک اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ وہی صحیح ہے۔ اور ایسے موقع پر بس ایک ہی چیز ہے جس کے ذریعے سے میں اور آپ اختلافات سے بچ سکتے ہیں، وہ ہے قرآن و سنت۔ سب اگر اسی کی طرف لوٹیں گے تو پھر بات بنے گی۔ اب دیکھیے کہ سورت کے آغاز میں غفلت برتنے سے جسے کہا جب متنبع کیا تھا، آخر میں بھی دیکھیے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ غفلت سے تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا تو اچانک یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا، ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ بے شک تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم اسی میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور یہ سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اس آیت پر عبداللہ بن زبرہ نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو صرف ہمارے ہی معبود نہیں بلکہ مسیح، عزیر اور ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ دنیا میں ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، ہر وہ شخص جس نے پسند کیا کہ اللہ کے بجائے اس کی بندگی کی جائے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی بندگی کی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جن لوگوں نے خلق خدا کو خدا پرستی کی تعلیم دی تھی اور لوگ انہی کی معبود بنا بیٹھے تھے، ان کو ہی پوچھتے تھے، یا جو غریب اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ دنیا میں ان کی بندگی کی جا رہی ہے اور اس فعل پر ان کی خواہش اور مرضی کا کوئی دخل نہیں، ان کے جہنم میں جانے کی کوئی وجہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس شرک کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن البتہ جنہوں نے خود معبود بننے کی کوشش کی اور جنہوں نے لوگوں کو شرک کی دعوت دی، وہ سب اپنے عابدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے۔ اسی لیے آگے بتایا کہ اگر تم اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا یہ طے شدہ اصول ہے جو پہلے کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ہم زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک یہ زمین اور اس کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صالح بنا دے۔ اب آخر میں جسے کہا جائے آخرت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ سورت کے آغاز میں اسی سے بات ہوا تھا کہ لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا ہے مگر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ دن سر پر کھڑا ہے مگر یہ لوگ غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، نہیں سیریس اس بات کو لے رہے ہیں۔ اور سورت کے آخر میں یوم حساب کے قائم ہونے کا منظر بیان کیا۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ۔ یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا تو اچانک یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا، ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ بے شک تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم اسی میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور یہ سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے لیے اس میں گدھے جیسی آواز ہوگی اور وہ اس میں نہیں سنیں گے۔ بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلی بھلائی طے ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے گئے ہوں گے، وہ اس کی آہٹ نہیں سنیں گے اور وہ اس میں جیسے ان کے دل چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور انہیں آگے سے لینے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، جس دن ہم آسمان کو
کاتب بھی کتابوں کو لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے، جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے کیسے قیامت کا منظر پیش کر دیا نا، کتنا پرسکون دن ہوگا، جو لوگ اللہ کے حکموں پر چلتے ہوں گے ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی، اور جیسے چاہیں گے دل چاہے گا وہ کچھ کریں گے، کسی طرح کی کوئی غمگین کوئی گھبراہٹ ان کو پریشان نہیں کرے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں وہ احکامات وہ کاموں کو کرنے والا بنا دے جو اللہ کی رضا ہے، جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ سورہ حج کو دیکھتے ہیں، یہ سورت 2 حصوں میں نازل ہے۔ پہلا حصہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوا اور آخری حصہ مدنی زندگی کے آغاز میں نازل ہوا۔ مدینے میں پہنچ جانے کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں کو تلوار اٹھانے اور جہاد کرنے کی اجازت دی گئی۔ پچھلی صورت میں مکے والوں کو کہا گیا تھا کہ ہم تمہارے لیے زمین کو تنگ کر دیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم تم سے یہ زمین چھین لیں گے اور اپنے نیک بندوں کے لیے نیک بندوں کے حوالے کر دیں گے۔ اور اس صورت میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف دفاعی جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ پچھلی صورت میں قیامت کے قریب آنے کا ذکر تھا اور اس صورت میں یوم حساب کی شدت اور سختی کا تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ آپ سوچیں کیسا وہ دن ہوگا نا، کیا انسان ایک بچے کو، جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی بھول جائے گی وہ دن کہ اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اور حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ کتنا خوفناک دن ہے، اور میں اور آپ آسانی سے خاموشی سے بیٹھ جائیں، کوئی تیاری نہ کریں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے روز آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائے گا، اے آدم، حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ میں حاضر ہوں تیری خدمت میں اور تیری اطاعت میں، اور بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مخلوق میں سے آگ کی جماعت الگ کرو۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، آگ کی جماعت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 1000 میں سے 999۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی وہ وقت ہوگا جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا، حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ سن کر صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ہم میں سے کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جو جنت میں جا سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطمئن رہو، یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ یاجوج ماجوج میں سے 999 آدمی اور تم میں سے ایک آدمی کے ساتھ 1000 کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن کی ہولناکیوں سے بچا لے اور جہنم سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب آگے سے کیا، چونکہ مشرکین مکہ قیامت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عقلی دلال سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب۔ اے لوگوں، اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں کسی شک میں ہو تو بے شک ہم نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر کچھ جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی ایک بوٹی سے جس کی پوری شکل بنائی ہوئی ہے اور جس کی پوری شکل نہیں بنائی ہوئی، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کریں۔ ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہرائی رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو قبض کر لیا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، ارذل العمر، تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ اب دیکھیے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ارذل العمر کو پہنچے کہ انسان دوسروں پر ڈیپینڈنٹ، انسان کو اپنا ہوش ہی نہیں رہتا، ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اور تو زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے اور ہر خوبصورت قسم میں سے اگاتی۔ یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور اس لیے کہ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور اس لیے کہ بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور اس لیے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور اس لیے کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہے۔
اب دیکھیے آپ نے کتنی دفعہ یہ مطالعہ کیا ہوگا نا کہ اب دیکھیے جب سمر آتا ہے کیسے ہر چیزیں لہلہا اٹھتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ونٹر آتے آتے کیا کچھ حال ہو جاتا ہے، سب چیزیں جسے کہا جائے ختم ہو جاتی، انسان کا بھی یہ حال کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے اس کی زندگی کا وقت گزرتا جاتا ہے، جانے کے سفر کا وقت آ جاتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس سفر کی تیاری کا موقع دے دے۔ مشرکین نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بغیر کسی دلیل کے جھٹلاتے رہے اور ان پر ظلم و ستم کر کے اپنی قوم کے صالح ترین لوگوں کو صرف اس جرم میں نکال رہے ہو کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک کو مانتے، تو پھر یاد رکھو اب تم پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور تمہارے یہ بناوٹی معبود تمہیں بچا نہیں سکتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، اس لیے کہ دنیا میں اس کے لیے دنیا میں ایک رسوائی اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو بغیر علم کے بغیر ہدایت کے ایسے ایسے دلائل دیں گے اور ایسی ایسی اپنی منطقیں نکالیں گے۔ اصل بات ہے اگر کوئی چیز کسی کے حوالے سے انسان بات کرتا ہے، یعنی کسی کو منوانا ہے یا کسی کو قائل کرنا ہے، تو انسان قرآن و سنت سے اس اللہ کی طرف سے آئی بھی ہدایت کی طرف سے ریفرنس دے گا نا۔ بغیر کتاب کے بغیر علم کے بغیر ہدایت کے کیسے آپ دوسروں سے جھگڑا کر سکتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو آپ صحیح بھی گئے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو دنیا میں رسوائی۔ اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے اللہ کے حکموں کو پیچھے اور اپنی بات اپنی ذات اور اپنے عقیدے کو اوپر رکھے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ مکے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو تمام تر دلائل کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مشرکین عرب کے دین میں فرق نہیں کر پا رہے تھے۔ کچھ ایسے تھے جن کی نظر میں دین کی اہمیت ہی نہیں تھی، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو سیاسی اعتبار سے انتظار کر رہے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جس کا پلڑا بھاری ہوگا ہم اسی کا ساتھ دیں گے، اس لیے وہ دونوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ ان کو کھول کر حق کا ساتھ نہ دینے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کھول کر حق کا ساتھ نہ دینے والوں کو تنبیہ کرتے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو منہ کے بل لوٹ جاتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو سری خسارہ ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اور اس سے مطلوب یہی ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں کیا کرے، حق کا ساتھ دیا جائے، اور اگر کوئی شخص حق و باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے الگ تھلگ رہ کر خود کو گوشہ ایک طرح سے عافیت میں سمجھتا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ہی آخرت میں کامیابی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ تو ضرور ہے ہم میں سے ہر ایک حق کا ساتھ دے، نہ کہ جسے کہا جائے ادھر سے بھی عافیت ادھر سے بھی عافیت، تو دراصل کبھی بھی ایسے شخص کے لیے کامیابی مقدر نہیں بن سکتے۔ کائنات کی ایک ایک مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، مگر حیرت ہے کہ انسان عقل و شعور رکھنے کے باوجود صرف اس لیے سجدہ کرنے سے انکاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عمل کی آزادی دے رکھی ہے، مکمل آزادی اسے بھی حاصل نہیں ہے، وہ بھی دوسری بے اختیار مخلوقات کی طرح وہ بھی قانونی فطرت کی گرفت سے آزاد نہیں ہے، اور سب کے ساتھ مجبوراً سجدہ کرنے والوں میں شامل ہے۔ اسی لیے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کرتے ہیں پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب اگر یہ آزادی کے باوجود وہ اپنی خوشی سے اپنے مالک کو سجدہ کرتا ہے تو جنت کا مستحق ہوگا، ورنہ اپنا ادارے اختیار میں بغاوت کی روش اختیار کرنے والا عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے جو اختیار مجھے اور آپ کو ملا ہے نا، دعا کیجیے کہ میں اور آپ اپنے اختیار سے اپنی چوائس سے اپنے مالک کو سجدہ کرنے والے بنے، تاکہ میں اور آپ اللہ کی رحمت جنت کے مستحق بنے، نہ کہ بغاوت جسے کہا جائے سرکشی کر کے اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اہل مکہ نے مدینہ والوں کے لیے حج اور عمرہ ادا کرنے پر پابندی لگا دی، بلکہ ایک مرتبہ مدینہ کے کچھ لوگ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ حاضر ہوئے تو قریش نے انہیں مارا اور بے عزتی کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کے راستے سے اور اس حرمت والی مسجد سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی تجربی کا اختیار کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب سے مزہ چکھائیں گے۔ اصل بات ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے سے روکتا ہے پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اب آگے سے مشرکین مکہ کو دو چیزوں پر بڑا فخر تھا نا، ایک یہ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، دوسرا وہ بیت اللہ اور حاجیوں کے خدمت گار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے اور حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس میں بطور خاص یہ حکم تھا کہ یہ سارے کام خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے، ان میں شرک کا شیبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر، اور لوگوں نے حج کا اعلان کر دے وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاکھ سواری پر آئیں گے جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حج کی توفیق دے دے، پھر سے کعبہ آباد ہو جائے اور ہم سب جا کے اس گھر کا طواف کریں، اللہم آمین۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پکار لگائی، اور آج تک رہتی دنیا تک کتنے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ حج کرتے ہیں اور کیسے وہاں پہنچتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ساری وسائل، ساری مینس بنا دے کہ جس کے ذریعے سے میں اور آپ چلیں۔ اور پھر آگے سے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی بات سے بچو، اس حال میں کہ اللہ کے لیے ایک طرف ہونے والے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور جگہ میں گرا دیتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کہہ رہے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور آج کتنی جھوٹی باتیں ادھر سے ادھر کی جاتی ہیں نا، ایک معاشرہ بن گیا ہے جھوٹ پہ قائم ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بری عادتوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناپسند آتا جھوٹ بولنے کی تھی، جھوٹ بولنا آپ کو انتہائی ناپسند تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے متعلق جھوٹ بولنے کی خبر مل جاتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے یہ بات نہ نکلتی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی ہے۔ تو کتنا کامن ہو گیا، لوگ ادھر سے ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچ بولنے والا بنا دے۔ ایک اور جسے کہا جائے جناب بہزت بن حکیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد حکیم نے اپنے والد سیدنا معاویہ بن حیدر قشری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ہلاکت ہے اس کے لیے جو صرف اس غرض سے جھوٹ بولے کہ وہ لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور آج تو کتنا عام ہے جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جھوٹ جیسی لعنت سے بچا لے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انسان اس وقت تک پورا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ بطور ہنسی مذاق بھی جھوٹ کو نہ چھوڑے اور حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جھوٹ سے بچنے والا بنا دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو تھام لو کیونکہ سچ اور نیکی ساتھ ساتھ ہیں اور وہ دونوں جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں خصلتیں مجھے اور آپ کے اندر آ جائیں کہ سچ بھی ہوں اور نیک بھی ہوں، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ اور گناہ ساتھ ساتھ ہیں اور وہ دونوں جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے جھوٹ سے بچا لے، اللہم آمین۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وَاجْتَنِبُوا بچو قول الزور، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ اب آگے سے قربانی کا حکم اور آداب بتائے جا رہے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب میں قربانی کرنے کا تصور موجود ہے تاکہ آدمی اپنے مال اور جن جانوروں سے وہ محبت کرتا ہے انہیں اپنے رب کے حضور پیش کرے اور اس کی خوشنودی حاصل کرے۔ اور اسلامی عبادات میں قربانی کی ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کیا کہا اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان پالتو چوپوں پر اللہ کا نام ذکر کریں اور کیا کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں، سو تمہارا معبود ایک
ایک ہی معبود ہے، تم اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور راضی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ مزید فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا باندھے کھڑے ہوں گے، جب ان کے پہلو گر پڑے تو ان سے کچھ کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو کھلاؤ اور مانگنے والوں کو بھی، اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم کیا کرو، شکر کرو، اور اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچیں گے نہ ان کے خون، اور لیکن اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ آپ اور میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو ہدایت دی اور جو بھی دین کے احکامات کرنے کی توفیق عطا دی، کرنے کی توفیق دی۔ تو اللہ تعالیٰ کرے نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے، بے شک اللہ ان لوگوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بے حد خیانت کرنے والا، بہت ناشکرا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دو رویوں سے بچا لے۔ اب آگے سے قریش جو ابراہیم کی اولاد ہے اور ان کے مشن کے وارث تھے، انہوں نے توحید کی دعوت دینے کے بجائے شرک کے محافظ اور ابراہیم کے مشن پر چلنے کے بجائے دشمن بن چکے تھے، اس لیے اب مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ شرک کے محافظوں کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ ان لوگوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بڑا قائن ہو، بہت ناشکرا ہو۔ ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دے دی گئی، اس لیے کہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ وہ جنہیں ان کے گھروں سے کسی حق کے بغیر نکالا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے باس کو باس کے ذریعے سے ہٹانا نہ ہوتا تو ضرور ڈھا دیے جاتے۔ راہبوں کی جھونپڑے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کی عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ اتنی اہم بات ہے نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی مدد ہو، اللہ کا وعدہ ہے، یعنی اللہ ضرور مدد کرے گا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرتا ہے، اللہ تو ہم سب کی مدد کرے۔ اس لیے اب آگے سے بتایا جا رہا ہے بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا، سب پر غالب ہے، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھے کام کا حکم دیں گے اور برے کام سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اب اللہ کے اصول پہلے دن سے ایک ہی چلا آ رہا ہے کہ ترقی اور ثواب کے اور تنزلی اور عذاب کے لیے طے شدہ قوانین ہیں۔ جو قوم جن اصولوں کی پاسداری کرے گی اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا جائے گا۔ درست راستہ معلوم کرنے کا بہترین حل یہ ہے کہ پہلی اقوام کا مطالعہ کیا جائے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں یعنی تجھے جھٹلائیں تو بے شک ان سے پہلے قوم نوح اور عاد و ثمود نے جھٹلایا، اور ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے اور مدین والوں نے اور موسیٰ کو جھٹلایا گیا تو میں نے ان کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ سو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے اس حال میں ہلاک کیا کہ وہ ظالم تھیں، بس وہ اپنی چھتوں پہ کیا گری ہوئی ہیں، اور کتنے ہی بیکار چھوڑے ہوئے کنویں ہیں اور جسے کہا جائے کچھ محل۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن کے ساتھ وہ سمجھیں یا کان ہوں جن کے ساتھ وہ سنیں؟ بیچا قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اور لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بصیرت کی نگاہ دیتے تاکہ میں اس کے ذریعے سے اللہ کی جسے کہا جائے اللہ کی الوہیت کو سمجھ سکے۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین سے محبت کرتے ہیں مگر دنیا اور عیش و عشرت کی قیمت پر نہیں، یعنی وہ دین پر چلنا چاہتے ہیں مگر دین کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کی نعمتوں اور عیش و عشرت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس لیے اگر دین کے لیے ہجرت کرنی پڑے تو وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے کہ معلوم نہیں ہجرت کر کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے، وہاں اس طرح کی زندگی اور سہولتیں ملیں گی کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور اللہ وعدہ کرتے فرماتا ہے والذین ھاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا اچھا رزق، اور بے شک اللہ ہی یقیناً سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ یقیناً وہ انہیں ایسا مقام میں ضرور داخل کرے گا جس پر وہ خوش ہوں گے، بے شک اللہ ضرور سب کو جاننے والا اور بے حد بردبار ہے۔
اب آخر میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اور جن جھوٹے معبودوں کو مشرکین پکارتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال دے کر سمجھایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کیا اے لوگوں ایک مثال بیان کی گئی ہے، سو اسے غور سے سنو، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کریں گے، خواہ وہ اس کے لیے جمع ہو جائے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے وہ اسے نہ چھڑا پائیں گے، کمزور ہے مانگنے والے، اور وہ بھی جس سے مانگا گیا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ اصل بات تو یہی ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، اس کی قدر نہیں کی جو اس کے قدر کا حق تھا، بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا سب پر غالب ہے۔ اللہ تو ہمیں اپنی قدر کرنے والا بنا دے۔ اب مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، کیا سورت کے آخر میں مسلمانوں کو نصیحت، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کے بارے میں جہاد کرو جیسے کہ اس کے جہاد کا حق ہے، اسی نے تمہیں چنا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا اس سے پہلے اور اس کتاب میں بھی، تاکہ رسول تم پر شہادت دینے والے بنے اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو۔ سو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہی تمہارا مالک ہے، سو اچھا مالک ہے اور اچھا مددگار ہے۔ یعنی قریش ابراہیم علیہ السلام کے مشن سے منحرف ہو چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے مشن کے اصل وارث تم ہو، لہٰذا تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے مشن پر چلنے اور اسے نافذ کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا ہوگا۔ اللہ کی مدد تمہاری ساتھ ہے، تمہیں اور آپ بھی کیا کریں، جو کام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ایمان والوں کو کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت کرو، نیکی کرو، تو کیا ملے گی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کامیابی کا نسخہ بتا دیا ہے، اور اپنے باپ کا دین، جو کہ دین ابراہیم ہے، میں اور آپ اس کو نافذ کریں گے اور وہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا ہوگا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرما دے اور بہترین انداز سے اس دین کو امپلیمنٹ کرنے والا بنا دے، اور خاص کر اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنا دے، اس قرآن و سنت کو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں تھنکس ٹو فاؤنڈر کی طرف۔ کی بے حسی سے بچ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے، کائنات کی ہر چیز میں غور و فکر کر کے اپنے رب کی قدرتوں کو پانا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ موت و زندگی انسانوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے، ہر آزمائش میں اپنی غلطی کو یاد کر کے دعا کرنی ہے، روزانہ اپنی موت کو یاد کر کے اپنے اعمال میں بہتری لانی ہے، ارذل العمر سے پناہ مانگنی ہے، اللہ کی قدر کرتے رہنا ہے جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے، تکبر سے بچنا ہے، خاص کر علم کا تکبر نہیں کرنا، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنی ہے، جھوٹ سے مکمل اجتناب کرنا ہے کیونکہ اس کو شرک کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ہر کام میں تحمل و بردباری اور اخلاق سے کرنا ہے، ہماری شناخت مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام اختیار نہیں کرنا، نیکی کے کام میں دوسروں کو شریک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت کے بحث نہیں کرنا، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنی ہے، اور انت اللہ تعالیٰ کا بابرکت کلام ہے، اس کو دل کی خوشی سے پڑھنا ہے، گمراہوں کے راستوں کو چھوڑ کر صالحین کے راستے سے جڑنا ہے، انسان جب حق پر جم جاتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، تو لوگوں کی خاطر حق کو نہیں چھوڑنا، دین پر آنے والی مشکلات پر صبر کرنا ہے کیونکہ صبر کرنے والے کو اللہ کی رحمت عطا ہوتی ہے، بغیر علم کے دینی تعلیمات پر اعتراضات نہیں کرنا، منافقانہ طرز عمل سے بچنا ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سمیع و اطعنا کہنا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی خوب خوب دعا کرنی ہے، اگر حج فرض ہو گیا تو اس کو جلد سے جلد ادا کرنا ہے، قربانی کی روح کو سمجھ کر قربانی دل کی خوشی سے اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے کرنی ہے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیجیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنے لیے دعا کر لی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی آپ کی جائز حاجات ہیں ان سب کو پورا کرنے والا بنا دے، اور جو بھی آج کے احکامات میں ہم نے سیکھی ہیں چیزیں، خاص کر قیامت کے دن کا نقشہ تھا سورہ حج کے اندر بھی اور سورہ الانبیاء کے اندر بھی نا،
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تیاری کا موقع دے دے. آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں آج کی کلاس میں؟ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آج آپ کا فرسٹ رمضان ہے الحمدللہ، اور اللہ کے دن سے آج ہمارا 17 جس کمپلیٹ ہو گیا نا. آئی نو کہ ہم بہت فاسٹ جاتے ہیں خلاصہ قرآن میں، لیکن ہمارا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم اہم چیزوں کو ہائی لائٹ کر دینا. کیونکہ آپ سب سمجھتے ہیں کووڈ ہے، کووڈ میں ہر کوئی سم ٹائم یہ کہ آپ کو پتہ ہے 2.5 آور دینا مشکل ہوتا ہے. آپ کی اپنی ذمہ داری یا قرآن کے ساتھ خود بھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریسائٹیشن یا خود بھی اپنی پریکٹیکل عبادت کریں، مراد ہے کہ اپنی عملی عبادات پہ توجہ دیں. تو ایسے موقع پر سبحان اللہ ریمائنڈرز تو مل جاتے ہیں نا. تو بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنائے. تھی سسٹر سلمہ، آپ انشاءاللہ لیجیے، آپ مائک لیجیے. میں آپ پتہ نہیں انمیوٹ، ایک سیکنڈ. جی آپ لے لیجیے مائک انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. صحیح. اور پتہ نہیں آج مجھے اتنا رونا کیوں آ رہا تھا، پورے مستقل جو ہے وہ بولا بھی نہیں جا رہا. وہ جو شروع ہوا تھا نا غفلت کی زندگی، بس میں اسی پر اٹک گئی کہ واقعی کتنی غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے. سب سمجھتے ہیں، سب سنتے ہیں، روزانہ ہمیں ریمائنڈر ملتے ہیں، لیکن پھر بھٹک جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دنیا میں گھس جاتے ہیں اور اسی میں اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. جو ہمارا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور دنیا کی زندگی آگے آگے چلنے لگتی ہے. تو وہی جو ہے نا بار بار احساس ہو رہا تھا، اور قیامت کے منظر اور وہ سب کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور انجام کیا ہونے والا اور ہم کہاں گنوا رہے. تو بس یہی شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آج پہلا دن تھا اور ایک بہت ہی اچھا ریمائنڈر. جزاک اللہ خیر. آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بہترین جزائے خیر دے کہ ہم جو ہے نا پہلے دن ہی کم سے کم کچھ احساس تو ہو رہا ہے کہ روز ہوتا ہے، لیکن اس وقت الفاظ جو ہے نا بس دل پہ لگے ایک دم سے. الحمدللہ سسٹر سلمہ، بارک اللہ. اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، تکلیف، اور خاص کر جو احساس ہے نا، یہ احساس ندامت کے کچھ کر نہیں. کچھ لوگ ہوتا ہے نا جن کو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے نا، جیسے ماشاءاللہ کسی تہجد میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے نا، کسی کے لیے جیسے وضو کرنا آسان، لیکن کچھ لوگ تڑپتے ہیں کہ میں فجر میں یعنی تہجد میں اٹھوں. وہ جو ان کی تڑپ ہے نا، یعنی یاد رکھیے اگر کچھ بول رہی ہوں، آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ کو کچھ بتا رہی ہوں، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس رب کا کمال ہے جس نے مجھے اتنی طاقت دی، اتنی قوت دی کہ میں بات کر سکتی ہوں. ہو سکتا ہے ہمیں سے کتنی بہنیں ہیں جو کسی اور کام میں کتنی زیادہ آگے ہوں گی نا. تو اصل بات یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کے باوجود نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اندر ہمارے گلٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم ابھی کلاس میں ہیں اور ہمارا ایمان تازہ ہوا الحمدللہ، اور اس کے بعد دوبارہ ہم وہی دنیا کی رنگینی میں اپنے کام کاج میں کھو جاتے ہیں. اللہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخرت کا خیال بھی آتا ہے نا. تو میں یہ سوچ رہی تھی ویسے تو الحمدللہ اپنے طور پر ہم سب پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں سوچتی نا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ہم تو 1 گھنٹے کے لیے صحیح جب بیٹھتے ہیں، مجھے لگتا ہے بہت ریمائنڈر جیسے آپ کو انرجی دے دیتے ہیں. یعنی یہ قرآن ہے یہ اٹ سیلف موجزہ کہ جب بھی آپ سنیں گے، ایون صرف ٹرانسلیشن ہی سنیں گے، آپ کو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحمدللہ بہترین انداز سے آپ کا دل جو ہے نا، آپ کی روح، جو ہم شروع میں بات کرتے ہیں فطرت کی اور جبلت کی، آپ کی روح نا ایک دم سے جیسے ہوتا ہے نا، اس کی غذا مل جاتی ہے، فوڈ مل جاتی ہے. اور اس کے بعد اس کے بعد آپ کام کے لیے اٹھتے ہیں تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے دن بھر میں ریمائنڈر رہتا ہے الحمدللہ. تو یہ ریمائنڈرز ہمیشہ مومنوں کو فائدہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرتے ہم سب کے لیے. جی آپ میں سے نیکسٹ کوئی کرن کہنا چاہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ. سسٹر فہمیدہ. جی سسٹر فہمیدہ. جی یہ سب کو پہلے تو آپ سب کو رمضان المبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں ہمارے سب جائز خواہشات پوری کرے اور ہمیں دین سے بہترین استفادہ فرمائے. تو یہ جو پارہ ہے نا 17، اس کی ایک تو بہت بڑی خوبی ہے کہ اس میں 2 صورتیں ہیں اور دونوں ہی مکمل ہیں، اس میں شروع ہوتی ہیں. تو لیکن دونوں بڑی ڈرا دینے والی ہیں. ان کا پہلی آیت ہے اس کی
کہ وہ حساب کا وقت آ گیا اور ہم غفلت میں منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں بھی یہی ہے جو سورہ حج ہے کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ وہ جو ہے گھڑی جو ہے اس کا زلزلہ وہ بہت ہے. تو یہ بہت ڈرا دینے والی آیات ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا ہے تو ہم اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں. کہ ہماری جو ہمیشہ سے میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اچھا ابھی زندگی پڑی ہے پھر کر لیں گے، لیکن جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت تو آ جاتی ہے. تو ہمیں اپنے اس وقت سے جو موجودہ وقت ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. اور یہ واقعی یہ کوئی ہنسی مذاق والی چیز ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو لائٹ لے لیں. تو باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کے امیدوار ہونا چاہیے. ہمارے کوئی اتنے بڑے اعمال تو نہیں ہیں، اس پہ اچھا گمان ہے، لیکن ہے کہ اس کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے. بارک اللہ، ماشاء اللہ. سسٹر فہمیدہ بہت اچھا ریمائنڈر کہ واقعی پہلا دن تھا اور ریمائنڈر بھی ہماری اپنی قیامت یعنی اپنی موت کے حوالے سے ہی تھا. قیامت تو بڑی آئے گی لیکن اس سے پہلے تو چھوٹی قیامت موت کی شکل میں مجھے اور آپ کو آنی ہے. تو الحمدللہ بہترین ریمائنڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موقع دے. اللہم آمین. اس کی تیاری کا سسٹر وحیدہ آپ پلیز کچھ کہنا چاہ رہی ہیں انشاءاللہ. جی سسٹر وحیدہ. السلام علیکم، رمضان مبارک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی جی. تو یہی ہے نا کہ دل کے بارے میں پڑھا ہے، سب کچھ ماشاءاللہ تک پڑھتے رہے ہیں، لیکن بات ہے عمل کی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں سے پیغمبروں کے ذریعے بتا دیا ہے کہ کیا کیا کرنے کے کام ہے. سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی کر کے اپنی خواہشات کو دیکھیں، ہماری خواہشات کون کون سی ہیں جو ہم نے نجائز پالی ہوئی ہیں، جو ہم بالکل اسے اصل سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے ہماری خواہشات، لیکن نہیں. اگر ہم اپنا تزکیہ کریں نا تو ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں نا وہ اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ کئی حد تک تو وہ شرک میں چلی جاتی ہیں. پھر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں یا ان کا جو بھی کچھ انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کام لینے کے لیے پیغمبروں کو، ان کے ذریعے پھر ہماری اصلاح کے لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہمیں پیغام دیے، کن چیزوں سے ہمیں روکا ہے. پہلے وہ دیکھیں کہ ہم کیا اس سے رکتے ہیں کہ نہیں رکتے. اس کے بعد لوط علیہ السلام کی، اس کے بعد دوسرے پیغمبر جو بھی آئے وہ ہماری اصلاح کے لیے آئے. لیکن ہم بہت کم لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کا تزکیہ کرتے ہیں کہ میری کون سی جائز خواہشات ہیں اور کون سی میں نے مطلب کہ دنیاوی رکھی ہوئی ہیں. اگر ہم اپنی خواہشات کا تزکیہ کر لیں نا تو کچھ نہ کچھ ہمارا بچاؤ ہو جائے گا. اور بتا دیا گیا ہے راستہ کہ یہ اگر کریں گے، خواہشات پہ چلیں گے تو یہ راستہ ہے. اگر خواہشات ہوگی وہ دل ہی ایسی ایک چیز ہے جس میں ہر چیز ابھرتی ہے، اس میں خواہشات آتی ہیں، اس میں سارا کچھ آتا ہے. تو اس خواہشات کو اگر ہم ایک دو کوئی کم کر دینا تو ہمارا دل ہمارے قابو میں تھوڑا سا رہے گا. اگر ہم کرتے جائیں گے کوئی بات نہیں، یہ چھوٹا ہے، یہ اس میں کیا، جیسے آپ نے بتایا ہے اگر چھوٹا چھوٹا کر کے وہ خواہشات بڑھتی جائیں گی نا، چاہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بھئی کھانے پینے کے یہ نہیں، اگر پورا ہی دیکھیں آپ کہ ہماری خواہشات کدھر کدھر جا رہی ہیں. ہماری مطلب کوئی اسی کی کھانے کی شوقین ہوتا ہے، کوئی پہننے کا شوقین ہوتا ہے، لیکن ان سب چیزوں میں پڑھ کے ہم اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں چلو کوئی بات نہیں، ایک دن بھائی پھراتے ہیں، ایک دن گھماتے، کرتے کرتے وہ خواہشات بڑھتی جاتی ہیں. وہ یہ نا ایک نقطہ، اگر آپ ایک نقطے کو روکیں، پہلی خواہشات کہ ہائی میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں نہیں. دیکھیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ ان کی لائف میں ہوا ہے، لیکن ان کی مطلب ان کی صبر، ان کی خواہشات کو انہوں نے اپنے قابو میں رکھا. کیا ان کی خواہشات نہیں تھی؟ نہیں. انہوں نے تصویر لگانے پہ ان کے گھر نے گئے کہ نہیں یہ دنیا میں پڑ جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری خواہشات پہ قابو کرنے والا، خواہشات کا تزکیہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، تاکہ جو اصل مطلب کہ ہماری دل کی جڑ ہے، ہمارے دل کو ضرر پہنچانے والی وہ سب سے زیادہ میرے خیال میں
واقعی تو مجھے نہیں پتا، میرے پاس تو نہیں ہے علم، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے، جو میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ میں کہاں کوئی اپنی خواہشات جی کو آگے تو نہیں رکھتی. یہ ہوں اگر ہماری کم ہو جائے گی نا، تو وہ میں ہوں اپنا محسوس کرتی ہوں کہ میرا دل رہتا ہے کہ نہیں، جی جی اللہ نے منع کیا. وہ انسان تھوڑا سا نہ ہو جاتا ہے. تو بس بہت ضروری ہے کہ ہم نا اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور بس اپنے خواہشات کا تزکیہ کریں. امین اللہم آمین. بارک اللہ ویاکم سسٹر وحیدہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بہت اچھے سے آپ نے خواہشات کو، ہوا کو جسے کہا جائے الیبریٹ کیا ہے کہ واقعی جب اس کا تزکیہ ہو جائے گا نا انشاءاللہ، یعنی دین کے اندر آپ اپنی ساری چیزیں، اپنی خواہشات کو ایک جائز طریقے سے دین کی شریعت میں رہ کے پورا کر سکتے ہیں. لیکن جب وہی خواہشات جب حد سے بڑھنے لگے تو پھر وہ ہوا کی شکل اختیار کر لیتی ہیں نا، ناجائز جو ہماری خواہشات ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر لگام لگانے والا بنا دے. اور اپنے نفس پہ جب آپ انشاءاللہ تزکیہ کریں گے تو آہستہ آہستہ دیکھیے گا کہ جب آپ کا نفس انشاءاللہ صحیح سے اس کا تزکیہ ہوگا تو آگے کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ کل بہت اہم صورت ہے، سورہ جس سے کہا جائے المؤمنون اور سورہ النور ہے، اور آگے انشاءاللہ ایک اور. تو کوشش کیجیے کہ آپ لوگ آئیے ضرور. آئی نو کہ یہ ویک تھوڑا سا یہاں پہ ہالیڈے ہے، آپ کی اپنی حدیث کلاس کی بھی چھٹی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ہی سفر رہ گیا. کل 18 جو سے اسٹارٹ ہوگا. اپنی بہنوں ہمیں کو تو بہت انتظار ماشاءاللہ ہوتا ہے کہ دن چڑھے اور ہم الحمد للہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس آپس میں جوڑ کے رکھے. دیکھیے ترجمہ پڑھ کے بھی نا آپس میں آ جاتے، لیکن ابھی ہم صرف اس میں سے اہم آیات میں سے ہائی لائٹس لے لیتے تاکہ اس جز کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور الحمد للہ رب العالمین باذن اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے بہت ساری چیزیں سجھا دیتے ہیں اور عمل کے لیے پوائنٹس دے دیتے ہیں. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. آپ سب کو رمضان مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری صیام، آپ کے قیام، آپ کی عبادات، آپ کے جو بھی معاملات ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق کر دے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اور جنت کی رحمت آپ کو عطا کر دے، اور ساتھ ساتھ میزان میں وزنی نیکی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو سب کو آپ کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.